اگر والدین کی اطاعت و فرما برداری آدمی کو جنت میں پہنچا سکتی ہے تو والدین کی نافرمانی انسان کو جنت کی نعمتوں سے محروم بھی کر سکتی ہے۔ اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادع ربك ووالديك وإن أمرك أن تخرج من كل شيء۔ ماں باپ کی رضا سے جو رہا گریز پا، ماں باپ کی رضا سے جو رہا گریز پا، خوشنود خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا۔ کتنا ہے بد نصیب و کتنا ہے نامراد، کتنا ہے بد نصیب و کتنا ہے نامراد جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا۔ گرامی قدر سامعین، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان انتہائی عظیم الشان ہے۔ محترم والدین کا وہ مبارک رشتہ جس کی عزت و عظمت پر قرآن شاہد ہے، سینکڑوں احادیث و آثار جس رشتہ کی حرمت پر گواہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے کہ انسان اپنے مشرک والدین کا حق نہ بھولے، والدین کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرے، والدین کا حق ہمیشہ یاد رکھے، والدین کا حق نہ بھولے، والدین کا حق ہمیشہ یاد رکھے۔ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری فرض ہے، اپنے بوڑھے والدین کے آرام راحت کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ بے شک جو انسان ماں باپ کا مطیع ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اور جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ محترم حضرات، والدین کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور مخبر ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے ہما جنت کا اولاد۔ آپ کا ارشاد عالی والدین کے متعلق غور طلب ہے، یعنی اگر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری آدمی کو جنت میں پہنچا سکتی ہے تو والدین کی نافرمانی انسان کو جنت کی نعمتوں سے محروم بھی کر سکتی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں آپ نے حاضر ہو کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ سائل نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ والدین کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر والدین کافی بھی ہوں پھر بھی ان کی اطاعت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے، والدین کی ہر پہلو سے خدمت کی جائے، والدین کی آواز پر ہر وقت لبیک کہا جائے۔ والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا گستاخی ہے اور والدین کی گستاخی ناقابل معافی ہے۔ یہاں تک کہ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ محترم حضرات، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ والدین کی تعظیم و اکرام کے باب میں ماں کی تعظیم و عزت، ادب و احترام باپ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ متعدد احادیث میں امت کے ماں کی فضیلت ادا کی ہے، اس لیے کہ بچے کی پرورش میں ماں باپ سے بھی زیادہ دکھ و تکلیف کا سامنا کرتی ہے، کیونکہ 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھنے والی ذات ماں ہے۔ بچے کے پیدائش کے وقت زندگی اور موت سے گزرنے والی ذات ماں ہے۔ بچے کو دودھ پلانے والی ذات ماں ہے۔ بچے کو نجاست سے پاک کرنے والی ذات ماں ہے۔ روتے ہوئے بچوں کے چیخ و پکار سے رات رات بھر جاگنے والی ذات ماں ہے۔ بچے کو آرام راحت پہنچانے کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرنے والی ذات ماں ہے۔ اپنے پورے نظر پر لخت جگر پر جان نچھاور کرنے والی ذات ماں ہے۔ اس لیے خدا کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں قربان جاؤں ماں کی ممتا اور رحمت پر، ماں کے
پر ماں کی جنتی پاؤں کی بشارت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولا ماں کی عظمتوں کو دوبارہ کر دیا. سفر ہستی پر ماں کے جنت نشان قدموں کو حدیث میں اعلیٰ کر دیا. حضرات اب انسان مکمل اپنے اختیار میں ہے، چاہے تو ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے، یا ان کی نافرمانی اور ناراضگی کو مول لے کر خدا کے عذاب کو دعوت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے قدردانی نصیب فرمائے. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار پر مل جاتی ہے بنیاد نہیں ملتی. ماں کو ہر اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ماں کو ہر اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.